السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بار جو ہے ہم لوگوں سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کبھی تو آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو فالو کرتے ہو، کبھی انجینئر محمد علی مرزا کو فالو کرتے ہو، اور اب گاندھی صاحب کو فالو کرتے ہو، تو آپ کا کیا ہے؟ آپ کسی ایک عالم پہ ٹکتے ہی نہیں ہو، آپ تو ادھر سے ادھر ہاپنگ کرتے رہتے ہو کہ آج کچھ بات بولتے ہو، کل کچھ اور بات بولتے ہو۔ تو اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ ہم لوگ مقلد نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ جو لوگ مقلد ہوتے ہیں نا، وہ کسی ایک عالم کو یا ایک اسکول آف تھاٹ کو پکڑ کے پوری زندگی چلتے ہیں، اور اس کے بعد اس سے بہتر کچھ آ جاتا ہے تو، یا دلائل جب سامنے والے کے اپوزٹ آ جاتا ہے تو اس کو جو ہے ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہے اپنے باپ دادا کے دین پر ہے، اور ہم لوگ الحمدللہ ہم لوگ اپنے باپ دادا کی دین پہ نہیں ہے، ہم لوگ دین الحق پر ہے۔ تو کبھی بھی کوئی بھی بیٹر اوپینین آئے گا، ایون اگر وہ گاندھی صاحب کے خلاف بھی ہونا، تو اس کو، اور قرآن و سنت کے قریب ہو وہ انٹرپریٹیشن، تو اس کو بالکل جو ہے ہم لوگ ایکسیپٹ کریں گے۔ اور اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم کہ گاندھی صاحب کا بھی اسکول آف تھاٹ کے بھی جو ہے مقلدین پیدا ہو جائیں گے، تو اس وقت جو ہے ہمارے جیسے لوگ جو ہوں گے، اس وقت گاندھی صاحب کے جو مقلدین ہوں گے ان کا رد کرتے ہوئے ہوں گے۔ تو ہم جو ہے، ہمارے جیسے لوگ جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، محقق قسم کے لوگ۔ اب محقق جو ورڈ میں بولتا ہوں نا، تو لوگوں کو بہت بھاری لگتا ہے یہ والا ورڈ، کیوں تم محقق ہو گئے ہو، تم بہت علامہ ہو گئے ہو۔ محقق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسلم کا جیسے مطلب ہوتا ہے اسلام کو ماننے والا، محقق کا مطلب ہوتا ہے حق کو ماننے والا یا حق کی تلاش کرنے والا۔ مجتہد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اجتہاد کرنے والا۔ کوئی بھی بندہ مسلم ہو سکتا ہے، کوئی بھی بندہ مجتہد ہو سکتا ہے، کوئی بھی بندہ محقق ہو سکتا ہے، جس طرح سے کوئی بھی بندہ نمازی ہو سکتا ہے، جسٹ اس کو جو ہے نماز پڑھنا شروع کر دینا چاہیے، تو اسی طرح سے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ محقق ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ محقق ایک ٹرم نہیں ہے، ایک ایڈجیکٹو ہے کہ وہ حق کی تلاش میں، تو حق کی تلاش میں تو ہر انسان کو ہونا چاہیے، اور ایون کامن مین بھی جو ہے مجتہد ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر جو ہے علماء، خاص کر جو ہے اپنے مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب جو ہے، یہ بولتے ہو کہ آپ مجتہد ہے کہ مقلد ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اپنے ہی ٹرمز جو ہے بنا کر جو ہے لوگوں پر جو ہے یہ کرتے ہیں، حالانکہ کوئی بندہ، عام بندہ بھی مجتہد ہو سکتا ہے۔ مجتہد وہ کون ہوتا ہے؟ جو اجتہاد کرتا ہے۔ اس کی دیکھیے، میں آپ کو ایک بہت اچھی دلیل اس کے لیے دیتا ہوں کہ ایک عام بندہ بھی جو ہے وہ مجتہد ہو سکتا ہے۔ اس کی یہ دلیل ہے کہ وہی بنو قریظہ والی حدیث، جس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ آج ہم لوگ عصر مت پڑھو، عصر کی نماز تب تک جب تک ہم لوگ بنو قریظہ نہ پہنچ جائے۔ اب آدھے صحابہ لوگوں نے اس حکم کا مطلب سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ بول رہے ہیں کہ جلدی جلدی کرو تاکہ ہم لوگ ٹائم پہ بنو قریظہ پہنچ جائے اور وہاں پر نماز پڑھ لے، ٹھیک ہے؟ اور آدھے لوگوں نے یہ سمجھا کہ نہیں، اور اگر عصر نکل بھی جاتی ہے تو جانے دو، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ عصر کی نماز بھلے ہی مغرب کا ٹائم ہو جائے گا تبھی بھی ہم لوگ بنو قریظہ ہی میں پڑھیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنو قریظہ کی نماز عصر کی نماز ہم لوگ بنو قریظہ میں پڑھیں گے۔ تو خود جو ہے صحابہ میں اختلاف ہو گیا، دو گروہ بن گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ والی بات آئی تو انہوں نے دونوں کو کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال نہیں بولا کہ تم لوگوں میں سے مجتہد کون ہے، کس نے اجتہاد کیا، کہ میرے بات کا یہ مطلب تھا۔ دونوں عام صحابہ تھے، مطلب صحابہ کی دو جماعت ہوئی تھی نا، سبھی کے سب صحابہ ہوں گے اس میں شامل، تو جب صحابہ کی دو جماعت ہے تو اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا چاہیے نا کہ تم نے کس سے پوچھ کر اجتہاد کیا، ٹھیک ہے؟ حالانکہ اکارڈنگ ٹو اسکالر صحابہ میں بھی مجتہد موجود ہے، صحابہ میں بھی عالم موجود ہے، لیکن کوئی بھی بندہ جو ہے وہ کسی کے پاس بھی اگر علم ہے، کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے اس میں وہ اسپیشلٹی رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس فیلڈ کا جو ہے وہ عالم ہے۔ عالم کا مطلب ہی ہوتا ہے علم رکھنے والا، ٹھیک ہے؟ قرآن بہت سمپل کتاب ہے، ہم لوگ اس کو کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عالم کا مطلب ہوتا ہے علم رکھنے والا،
مجتہد کا مطلب ہوتا ہے اجتہاد کرنے والا، محقق کا مطلب ہوتا ہے حق کی تلاش والا۔ اب اس کو ایز اے ٹرم بھی یوز کیا جا سکتا ہے، میں یہ بات نہیں بولتا ہوں، کسی ریسرچر کو آپ بول سکتے ہو محقق، عالم ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب قرآن میں یہ چیز بات استعمال ہوتی ہے تو اس کا بڑا ہی سادہ مطلب ہوتا ہے، وہ ایز اے ٹرم جو ہے یہ ڈیوائس نہیں کرتا۔ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ روزہ داری بولیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح سے کسی کے پاس بھی اگر علم ہو اور وہ علم سے بات کر رہا ہے تو وہ اس فیلڈ کا جو ہے وہ عالم ہو جاتا ہے، اس کے لیے اس کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کو ڈگری کی ضرورت ہے تو پھر وہ نماز کے لیے بھی ڈگری کی ضرورت ہونی چاہیے، زکوٰۃ جو وہ دے رہا ہے اس کے لیے بھی اس کو ڈگری کی ضرورت ہونی چاہیے، نہیں، اس کا خود ہی عمل جو ہے، صلاۃ جو پڑھ رہا ہے تو وہ مسلین ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے اس کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے کوئی بندہ اگر علم سے بات کر رہا ہے تو وہ اس بندہ اس اسپیسیفک چیز کا عالم ہے، کلی مطلب ہر چیز کا علم تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور یہ لوگ جو خاص کر اپنے آپ کو انٹائٹلڈ بولتے ہیں عالم کا، اپنے آپ کو جو ہے علامہ اور شیخ الاسلام بولتے رہتے ہیں، یہ ایکچولی اسلام کے عالم کم، یہ لوگ تو فرقوں کے عالم زیادہ ہیں۔ یہ لوگ اپنے فرقوں کی جو ہے وہ بڑائی کرتے ہیں، لوگوں کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی۔ سب سے بڑی بات تو یہ لوگ جو ہے قرآن کو ہمیشہ بیک فٹ پہ رکھتے ہیں اور باقی سب چیزیں جو ہے ان کی فرنٹ فٹ پہ رہتی ہے۔ تو یہ تو وہی بات ہے کہ جو بندہ اب قرآن کو بیک کر دے گا وہ فرقوں میں بٹے گا۔ تو یہ لوگ اپنے فرقوں کے عالم ہیں، اسلام کے عالم نہیں ہے۔ اسلام کا عالم وہ ہے جس کے پاس قرآن کا علم ہو، سمپل سی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی حال فی الحال میں جو ہے آئی پلس ٹی وی چینل دیکھا، اختلاف کا حل، آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس میں جو ہے بنا کسی کو جو ہے طعن تشریح کر کے جو ہے لوگوں کا جواب دیا جا رہا ہے قرآن اور صحیح حدیث سے۔ بھلے ہی منہج کا اختلاف ہو لیکن الحمدللہ اہل حدیثوں نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے اور ان کو یہ چیز کنٹینیو کرنا چاہیے، اور میں ابھی کنٹینیو کروں گا اس کے جو ہے چینل کو واچ کرنے کے لیے۔ سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی ہے کہ قرآن اور حدیث کا جو ہے وہ کے حساب سے جو ہے وہ سامنے والے کو بہت اچھے طریقے سے رد کر رہا ہے۔ تو ہم لوگ کا اختلاف صرف یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے سنت اور حدیث کے بیچ میں فرق کرتے ہیں اور قرآن کو جو ہے مقدم مانتے ہیں، مطلب قرآن اور حدیث میں اگر ٹکراؤ ہوگا تو قرآن سے ہی فیصلہ ہوگا، اور حدیث کو ہم لوگ جو ہے وہ قرآن کی روشنی میں سمجھیں گے، اور اہل حدیث جو ہے وہ قرآن کو حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ تو یہ اختلاف تو موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے میں یہ مانتا ہوں کہ اہل حدیث جو ہے اوروں سے لاکھ گنا بہتر ہے، چاہے توحید کے معاملے میں ہو اور کتاب سنت کے معاملے میں ہو، مجھے تو اوروں سے بیٹر لگتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک گروہ ہمیشہ رکھے گا قیامت تک، ٹھیک ہے، جو کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگا۔ یہ حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے، اور قرآن بھی اس کو یہ چیز بتا ہی دیتا ہے کہ اللہ کی سنت یہی ہے کہ وہ جو ہے کسی نہ کسی گائیڈ کو بھیجتا ہی رہتا ہے، اور کبھی بھی گمراہی کو جو ہے حق کے اوپر غالب آنے نہیں دیتا۔ تو مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ اہل حدیث ہو گئے، انجینئر محمد علی مرزا ہو گیا، غامدی صاحب ہو گیا، یہ لوگ میرا اوپینین ہے، آپ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، اہل حق لگتے ہیں۔ اب آپ بولیے گا کہ یہ لوگ تینوں کا منہج تو الگ الگ ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ایک اپنے آپ کو بلانے والا گروہ ہی جو ہے اہل حق ہو سکتا ہے۔ 3-4 گروہ ملا کے بھی ایک گروہ ہو سکتا ہے جو بھی حق کا تلاشی ہے، متلاشی ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے صرف اہل حدیثوں میں ہو، یہ بریلویوں میں بھی ہو سکتا ہے، یہ دیوبندی میں بھی ہو سکتا ہے، یہ اہل تشیع میں بھی ہو سکتا ہے، بہت مائنورٹی میں ہو سکتا ہے، لیکن پاسبلٹی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ حق کا انتظام کر دیتا ہے۔ اگر آپ انجینئر محمد علی مرزا کو دیکھیے گا تو اس کا اصول جو ہے نا وہ امام شافعی سے زیادہ ملتا ہے، اور حقیقی اہل حدیث کا جو منہج لے کے جو چل رہا ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا ہی ہے، کیونکہ وہ قرآن حدیث اور رفعدین اور آمین بالظاہر پر
اتنا فوکس کرتا ہے کہ اتنا شاید اہل حدیث بھی فوکس اب نہیں کرتے ہوں گے. اور اہل حدیث کا کوئی بھی انٹرنیشنل اسپیکر یا انٹرنیشنل عالم آج کے ڈیٹ میں تو موجود نہیں ہے. پہلے اب تھے شیخ بن باز، شیخ صالح العثیمین تھے، امام البانی تھے، ایون کچھ حد تک شیخ زبیر علی زائی بھی تھے. لیکن آج کے ڈیٹ میں جو ہے انٹرنیشنل کوئی عالم جو ہے اہل حدیث کا ہے نہیں. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیے گا کہ اہل حدیث کا کوئی بھی ایک ریپرزنٹیٹیو آج کے ڈیٹ میں صحیح ریپرزنٹیٹیو جو ہے آج کے ڈیٹ میں جو ہے مجھے ایسا لگتا ہے انجینئر محمد علی مرزا ہے. اور اس کے بھی اوپر اگر آپ بولیے گا اہل حدیث پلس، یا پھر آپ جو اگر ورڈ یوز کریے گا اہل قرآن، تو مجھے لگتا ہے غامدی صاحب ہے. کیونکہ جو اصول ہے غامدی صاحب کا وہ اہل حدیث اور انجینئر محمد علی مرزا سے ایکچولی بیٹر ہے. اصول یہ ہے کہ آپ جو ہے قرآن کی روشنی میں حدیث کو سمجھیے گا، اور سنت اور حدیث کے بیچ میں جو ہے فرق کیجیے گا. اور قرآن اور سنت دونوں جو ہے مسلمانوں کے اجماع و تواتر سے منتقل ہوا ہے، اور حدیث جو ہے وہ خبر احد ہے. تو جس طرح سے اہل حدیث صحیح ضعیف حدیث میں فرق کرتا تھا، حدیث کو کیٹیگرائز کرتا تھا، حدیث کو ڈفرینشیٹ کرتا تھا، اسی طرح سے غامدی صاحب نے سنت و حدیث کو بھی ڈفرینشیٹ کر دیا ہے الحمدللہ آج کے زمانے میں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ غامدی صاحب اہل حدیث پلس ہے، کیونکہ وہ روایتوں کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ روایتوں کو جو ہے قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اپروچ جو ہے اس سے پہلے میں نے کسی کا دیکھا نہیں ہے. بہت سارے لوگ جیسے مفتی کامران شہزاد صاحب ہے ابھی جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے روایتوں کو قرآن کی روشنی میں ایکسیپٹ اور ریجیکٹ کر رہے ہیں. لیکن ایک بڑے لیول پہ جو ہے غامدی صاحب کے علاوہ میں نہیں جانتا. ابھی وہ بول رہے شیخ صالح العثیمین بھی ایسا کام کرتے ہیں، تو یہ بات ابھی پتہ چل رہی ہے. اس سے پہلے جو ہے یہ بات کبھی پتہ نہیں چلی تھی کہ شیخ صالح العثیمین جو ہے قرآن کے بیسس پہ جو ہے وہ متن کے اوپر بھی اعتراض کرتے تھے. تو یہ اچھی بات ہے. ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں چاہتا ہوں کہ دنیا کا ہر مسلمان جو ہے وہ غامدی صاحب کو فالو کرنا سٹارٹ کر دے؟ میں بالکل نہیں چاہتا. کیوں نہیں چاہتا؟ کیونکہ مجھے بھی ڈائیورسٹی پسند ہے، اور میں خود چاہتا ہوں کہ دنیا کا ہر مسلمان جو ہے اپنے لیول پہ اجتہاد کرے، یا دنیا کا جتنا بھی مسلمانوں کے جو عالم ہیں وہ اپنے لیول پہ اجتہاد کرے. تبھی مجھے ڈائیورسٹی آف تھاٹ ملے گا، مجھے ڈائیورسٹی آف اوپینین ملے گا. ورنہ اگر سب مسلمان غامدی صاحب، یا پھر میرا اگر یہ کوشش رہے گی کہ سب مسلمان غامدی صاحب کو فالو کرے، تو میں بھی ایک طرح سے تقلید کو پروموٹ کر رہا ہوں، جو کہ میں چاہتا نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ سب مسلمان جو ہے وہ اجتہاد کے راستے پہ آ جائے، اور اجتہاد کے بدولت جو ہے وہ دین کا علم کو، دین کو نہیں، دین آلریڈی اپنے پیک پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیک پر پہنچا دیا دین کو. اس کے بعد جو ہے دین کا علم سٹارٹ ہوا ہے. تو اب دین کا علم جو ہے وہ ہمیشہ پیک پہ ہونا چاہیے. ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ اجتہاد ہٹا کے ہم لوگ جو ہے تقلید کو جو ہے نام بنا دیا. حالانکہ ہمارے عالم جو ہے جو فارغ ہوتے ہیں وہ بھی مقلد نکلتے ہیں. انفارچونیٹ، دس از سچ این انفارچونیٹ انسیڈنٹ اور ٹریجڈی آف دا امہ یو کین سے. تو اگر آج کے ڈیٹ میں جو ہے سبھی کے سبھی لوگ اجتہاد کرے، اپنی عقل کا استعمال کرے، اور نئے نئے فتاویٰ آئے، تو اس سے جو ہے دنیا کے بھی پرابلم سالو ہوں گے، اور مسلمانوں کو بھی ایک وسعت ملے گی کہ دین جو ہے تنگ نہیں ہے، دین بہت وسیع ہے. ٹھیک ہے. اور سب کے اوپینینس کو جو ہے اجازت ہونی چاہیے فالو کرنے کے لیے. یہ بات کئی بار بولا جاتا ہے نا کہ نہیں، اپنے ڈیزائر کو تم فالو کر رہے ہو، اگر سب کو ایزیسٹ اوپینین اگر لے رہے ہو تو بھائی میرے، وہ جو ہے کوئی زنا یا سگریٹ پینے کی اجازت نہیں لے رہا آپ سے. اور اس کو اگر اپنی ڈیزائر فالو کرنی ہوتی تو وہ آپ سے آ کے کیوں پوچھتا؟ وہ تو آپ کے بنا بھی جو ہے پوچھ کے جو ہے وہ فارغ ہو جاتا. تو ایزی اوپینین فالو کرنا یا عقل کے بیسس پہ اوپینین فالو کرنا جو ہے خود جو ہے قرآن اور حدیث اس کی جو ہے یہ کہتا ہے کہ دین آسان ہے. اور پھر قرآن تو بھرا پڑا ہوا افلا تعقلون سے، اور قرآن تو بھرا پڑا ہے فطرت کی نشانیوں سے. تو یہ چیز ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کسی کی تقلید ہمیں نہیں کرنی ہے. اور ہمیں جو ہے عالموں کو، چلو ایک لیول پہ آپ پروموٹ کر لو، لیکن حجت کبھی عالم نہیں بن سکتا.
حجت جو ہے ہمیشہ قرآن اور سنت ہی رہے گی، ٹھیک ہے. اس کا بیسٹ انٹرپریٹیشن کسی سے بھی مل جائے لے لو، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے آپ رسپانسیبل بھی ہوگا. آپ کے پاس اگر چوائس مل رہی ہے تو چوائس کے ساتھ آپ کے ساتھ رسپانسبلٹی بھی ہے.